ماشاءاللہ خواتین بھی کافی ہیں مائیں بہنیں، کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی آواز نہیں۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں بہت دیر سے اس بات کو نوٹس کر رہا ہوں، کوئی آواز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پڑھی لکھی ہیں، پھر پڑھی لکھی عورتوں کے پاس بیٹھتی ہیں، جی 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 کوئی آواز نہیں۔ انہوں نے میرا ذہن یہ بنایا کہ میں یہ بتاؤں کہ ماں جب ٹھان لے اور من بنا لے تو اس کا بیٹا صرف عالم نہیں بنتا، اتنا بڑا عالم بنتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ماں اگر ٹھان لے، سچی یہ بات۔ کس کی ماں ہے؟ ان کی خاموشی نے، سننے کے انداز نے، سلیقے نے، شائستگی نے، تہذیب نے، ڈسپلن نے میرا ذہن بنایا کہ میں بتاؤں کہ خاتون اگر یہ من بنا لے کہ میری کوکھ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ منار نور بنے گا، زمانے میں علم کی کرنیں پھیلائے گا، خوشبو پھیلائے گا، ماں کی مستجاب دعاؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری کی ماں ہے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ کس کی ماں ہے؟ امام بخاری۔ ایک بات سن لو بھائی، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے انداز میں سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ جی قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب کا نام ہے بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ سارے لوگ بولیے کیا نام ہے؟ اس میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی لکھی ان کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حضرت امام بخاری۔ ان کی ماں کی بات سنا رہا ہوں۔ شکم میں جب آئے تو ماں نے دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ بیٹا ہو یا بیٹی تیری راہ میں وقف ہے، بیٹا دے یا بیٹی یہ تیری مرضی ہے، بیٹی ہوگی تو کنیز فاطمہ زہرا بناؤں گی، اور بیٹا ہوگا تو تیرے نبی کی دین کو پھیلانے والا داعی بناؤں گی۔ بے شک۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا گیا محمد۔ زور سے بولو کیا رکھا گیا؟ محمد۔ آپ بھی نام اچھے رکھے کرو، جی یہ نہیں کہ ٹلو رکھ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رہے ہیں مسلمانوں کے۔ ہاں بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے، ایسے ایسے نام کہ آپ تعجب میں پڑے، اچھے نام رکھا کرو، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ۔ خیر اللہ کی شان دیکھو، ابھی چھوٹے ہی تھے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گئی؟ بینائی سمجھتے ہو؟ یعنی دکھنا بند ہو گیا۔ وہ ماں جو بچے کے لیے کتنے حسین خواب سجائے ہوئے تھی، سمائے ہوئے تھی اپنے دل میں، اور اس کا بیٹا ہو گیا نابینا، کیا گزری ہوگی ماں کے دل پہ؟ بولو گزری ہوگی کہ نہیں؟ مگر میرے بھائیوں ماں کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تہجد گزار، اوابین و اشراق پڑھنے والی، 5 وقتہ نماز ادا کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی کنیز فاطمہ زہرا علم دوست خاتون تھی۔ اللہ اکبر۔ راتوں میں دنیا سوتی ہوتی تھی، وہ مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتی ہوتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا محمد بینائی سے محروم ہو گیا میرے مالک، اگر اس کی یہ نابینا ہی رہا تو مراکز علم کی طرف سفر کیسے کرے گا، یہ بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کر کے علم حاصل کیسے کرے گا۔ اے میرے مالک تو نے اپنے کرم سے بڑا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ اے میرے مالک تو چاہے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، یا اللہ تو چاہے تو ابراہیم کو نار نمرود سے بچا لیتا ہے میرے مالک۔ پروردگار تیری بڑی شان ہے، ماں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں بات روک کر کے آپ لوگوں کو بھی کہوں گا، اپنی ماں کا کہنا مانا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کا سر دبایا کرو۔ تمہارا باپ بوڑھا ہے، 10-20 منٹ اپنے ابا کے پاس بیٹھ جایا کرو، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا، گھومنے کا، چلنے پھرنے کا تو خوب ٹائم ہے۔ ہمارے جوانوں کے پاس بوڑھا باپ بسترے پہ بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اس کے درد کو سن نہیں سکتے۔ آج ہمارے سماج کو کیا ہو گیا؟ صاحبوں کان کے پردے کھول کر کے سنو، تمہاری رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یہ تمہاری محنت کا صلہ نہیں، تمہاری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میں جو بول رہا ہوں سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ بیچارہ بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے،
دو پیسے کیا کمانے لگا، اپنے باپ کو منہ دکھا رہا. وہ باپ ہے آج اگر تو نے کچھ پیسے دے دیے اپنے اماں ابا کو تو 4-5 دن کے بعد حساب مانگتا. ابھی 1 ہفتہ پہلے تو ابا تم 1000 روپے دیے تو اٹھا دیے، 1000 روپے کا حساب مانگ لیا. دیکھ تیرے باپ نے زندگی پر کبھی اپنی کمائی کا تجھ سے حساب نہیں مانگا. اگر وہ حساب مانگ لینا تو اپنی چمڑی بھی ادھڑ کے دے دے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کون سا حساب مانگا تیرے باپ نے؟ تیرا باپ تو سورج نکلنے سے پہلے بستی چھوڑ کے کمانے چلا گیا، دہاڑی لگانے 400 500 1000 2000 بیچارہ شام کو کما کے لایا. جی میں آیا کہ ہوٹل سے کچھ کھانا کھا لوں، فروٹ بک رہے تھے، جی میں آیا کچھ فروٹ کھا لوں. مٹھائی کی دکان آئی، سوچا کچھ کھا لوں، پھر یاد آیا نہیں میرے بچے کے اسکول کی فیس جمع نہیں ہوئی ہے. وہ پیسے پاکٹ میں رکھ لیے، گھر پہ بیچارہ بھوکا تھکا ہارا پہنچا. باپ آج 1000 روپے کا حساب مانگ رہا ہے. آج یہ کہہ رہا میں روٹی کیوں کھلاؤں، بڑا بھیا کھلائے گا، بڑا کہہ رہا چھوٹا کھلائے گا، چھوٹا کہہ رہا مچلا کھلائے گا. نادانو، اس نے 4 بچوں کو پالا، 10 کو پالا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. تم 10 بھائیوں سے 2 بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہونا تو یہ چاہیے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں. حضرت شام کو جب باپ گھر پہ پہنچا تھکا ہارا، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، کھانا کھا لیجئے. مگر تیرا باپ کھانا نہیں کھاتا، پہلے اپنے روم میں دیکھتا ہے میرے بچے چین کے ساتھ سو رہے ہیں کہ نہیں. خدا کی قسم لے کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تجھے چین کے ساتھ سوتا دیکھ کے تیرا باپ دن بھر کی تھکان بھول جاتا ہے. دن بھر کی تھکان. تو جب پالنے میں تھا کھانا بعد میں کھایا، تیری پیشانی کو پہلے چوما اس نے، تیرے ہونٹوں کو پہلے چوما اس نے، تجھے گود میں اٹھا کے کچھ دیر کھلایا. آج تیرا باپ بوڑھا ہو گیا تو 10 منٹ بھی اپنے ابا کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. تیری ماں بوڑھی ہو گئی، 20 منٹ اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. یاد رکھنا، علماء کی، پیران اعظام کی، مسلمانوں کی کتنی ہی دعائیں لے لو، اگر ماں باپ ناراض ہیں بیڑا پار نہیں لگے گا. ہم سب کی دعائیں ایک طرف، تیری بوڑھی ماں کی دعائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت سچی بات تو یہ ہے کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. واہ واہ واہ. ارے جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھ. ایک بچہ اسکول سے سیدھا قبرستان گیا، اپنی ماں کی قبر پہ جا کے اس نے بستہ بہت زور سے ایسے مارا پھینک کر کے. کسی نے دیکھا وہ معاملہ، اور قبر کی مٹی سے چبٹ کے رونے لگا. ذرا سا بچہ تھا، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا. جا کر کے اپنی ماں کی قبر پہ کہہ رہا میری ٹیچر روزانہ کہتی ہیں کہ تو کیسے آتا ہے، نہ تیرے ڈریس پہ استری پریس ہوتی ہے، نہ تیرے جوتے صاف ہوتے ہیں، نہ تیرے بالوں میں کنگھی ہوتی ہے. قبر پہ رو کے کہہ رہا ماں میں اسے کیسے بتاؤں کہ دنیا میں سب سے ہستی جو محبت کرتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، جو میرے بالوں میں کنگھی کر سکے، میرے کپڑوں پہ پریس کر سکے. تمہاری مائیں زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، باپ زندہ ہے سمان کر لو. اگر نہیں رہے نا ترس جاؤ گے دیدار کو، قبرستان جانا پڑے گا، قبر کی زیارت ہوگی، پھر بھی ماں باپ دیکھنے کو نہیں ملیں گے. آج اگر انہوں نے ڈانٹ دیا کہ موبائل زیادہ کیوں چلاتا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. انہوں نے کہہ دیا پڑھائی کیوں نہیں کرتا تو ناراض ہو گیا. مگر میں ہاں یہ بھی کہوں گا کہ ساری اولاد نافرمان نہیں ہے. بے شک آج بھی بہت بہت فرما بردار اولاد موجود ہے. بے شک آج کے زمانے میں بھی. ہم جلسے میں گئے تھے ایک جگہ، بلا کے لے کے گھر پہ کہنے لگے حضرت دلی میں جاب کرتا بیٹا میرا، حج بھی کرا دیا مجھے، اور جب بھی وہاں سے دلی سے آئے گا دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا، سارا ٹائم مجھے کو دیتا. اور دہلی سے یا پھر یہی رام نگر کی بات، یہی مارکیٹ سے اچھی کوالٹی کا تیل خرید کے لائے گا، اور خود بال بچوں والا ہو گیا حالانکہ، مگر اس کے باوجود بھی اس تیل کو میرے سر میں ڈالے گا، اپنے ہاتھ سے ہلکے ہاتھ سے مالش کرے گا. روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت آپ یقین
यकीन मानना जब मेरा बेटा मेरे सर की मालिश कर रहा होता है ना, दुनिया के खजाने मेरे कदमों में पड़े हुए हों तब भी वो सुकून नहीं मिल सकता दिल को जो सुकून फर्मा बरदार औलाद के जरिए अल्लाह ताला अता फरमा देता है। कहते हैं मेरे बेटे ने अपने बच्चों को भी ये समझाया है कि वो मेरा सर दबा रहा होता है तो उसके बेटी बेटा मेरे पाँव दबा रहे होते हैं। कहते हैं हजरत वो सर दबाता है तो सुकून मिलता है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, हालांकि जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। उसे लगता है कि अब सो गए, तो वो पैरों की तरफ आ जाता है, सर की तरफ से अपने बच्चों को हटाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है और मेरे दोनों पाँव पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करता है। कुछ मुझे सुनाई देती हैं, कुछ सुनाई नहीं देती, मगर खुलासा ये होता है कि या अल्लाह मेरे अब्बा को लंबी उम्र दे, मैं अपने अब्बा का जनाजा नहीं उठा पाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमले ऐसे थे कि हमारी भी आंखों में आंसू निकल आए। साथियों कहते हैं हजरत मेरा पैमाने सब्र लबरेज हो जाता है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। उठ के बैठता हूँ, अपने बेटे का सर पकड़ता हूँ, गोद में रखता हूँ, अपने दोनों हाथों को उठा के कहता हूँ मालिक हर बाप को ऐसा बेटा दे जैसा बेटा खुदा तूने मुझे अता फरमाया है। या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा। कहते हैं जितनी मेरी खिदमत करता है उससे कहीं ज्यादा अपनी माँ की खिदमत करता है। दिल्ली जाएगा तो सर पे हाथ रखवाएगा, मेरा भी सर पे हाथ रखवाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसों में पढ़ने वालों को मदरसों में माँ बाप की मोहब्बत घुट्टी में पिला दी जाती है। हम लोगों को अगरचे तनख्वाहें कम मिलती हैं, मगर तुमने कोई आलिम नहीं देखा होगा जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। वो 6,000, 12,000, 10,000 में इमामत करने वाला इमाम, और भाई खिदमत करे ना करे माँ बाप की, मगर वो खिदमत करता हुआ नजर आ रहा होगा। वो जब घर से निकलते हम और हम कहते हैं आपको भी घर से निकला करो, तो ये कहते हुए उनका सर पे हाथ रखवा लिया करो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अरे हम जो बोल सुभान अल्लाह। नहीं आ रहा आप लोगों के, तो माँ बाप के नाम पे बोलिए ना जरा नारा, कोई बंदा खड़े होकर के माँ बाप के नाम पे मोहब्बत से नारा लगाएगा। मजमे से कोई नारा लगाओ। अल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा पढ़ा था आपने। क्या नाम है भाई आपका? अशहद रज़ा। पलिया रहते हो? पलिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। अभी इनका नंबर आएगा हमारे बाद, तब आप सुनेंगे। आपने माहौल ऐसा बनाया कि माँ की शान में मुझे 3 अशार याद आ गए। इजाजत दे तो पढ़ दूं? अरे जोर से बोलो, पढ़ दूं तरन्नुम में? माशाल्लाह इन्होंने तवज्जो दिलाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, लोरी गा गा के मुझे को सुनाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बोलो सारे लोग, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ज्यादा ही को मत बोलो, इतने रखने दो बस, थोड़ा कम करो। प्यारी माँ मुझे, बस ठीक है। प्यारी माँ मुझे को तेरी, पढ़ो सारे लोग। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे चल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, वाह 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 वाह।
زندہ باد زندہ باد. کس کی خدمت کے صدقے میں عزت ہے؟ ماں باپ. ماں باپ. اب پڑھو میرے ساتھ. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے. بولو سارے لوگ. پیاری ماں مجھ کو تیری. لے لو اپنے آپ لے لو. مفتی صاحب، مفتی کلیم صاحب، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آنا ثبوت ہے اس بات کا کہ ماں باپ سے انہیں پیار ہے. اب میں علماء کی موجودگی میں کہہ دوں، اجازت ہے کہہ دوں، جسے ماں باپ سے پیار ہے سمجھ لو اس کا بیڑا جنت کو بھی اس کا انتظار ہے، بلکہ جنت اس کے لیے بے قرار ہے، چونکہ تمہیں ماں باپ سے، آواز آئے، ماں باپ سے تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. واہ واہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. زندہ باد. نعرے تکبیر. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا. زندہ باد زندہ باد. بات بہت لمبی ہو جائے گی. امام بخاری کی ماں رات میں اٹھ کر کے دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے، سبحان اللہ. یا اللہ میرے بیٹے کو، سارے لوگ بولو یا اللہ میرے بیٹے کو. ماں کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہو گئی قبول. زور سے بولو ہو گئی. اور کیا ہوا بتاؤں میں آپ کو؟ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی. خواب میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. کس کی ملاقات ہو گئی؟ آپ سمجھ بھی تو لیں، مجھے بھی تو لگے نا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. کس کی ملاقات ہو گئی خواب میں حضرت ابراہیم سے؟ حضرت امام بخاری کی ماں کی. ارے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں بھئی آپ لوگ تو ہیں، ایک ایک بات کو کیچ کر رہے ہیں. خواب میں ملاقات ہو گئی امام بخاری کی امی جان کی حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹی اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تجھے اپنے بیٹے کی بینائی چاہیے نا، اللہ نے عطا کر دی. کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ہی اٹھایا. ابھی بچپنا تھا، نام تھا محمد کا. بیٹے محمد ذرا آنکھیں کھولنا، ان پہ بھی قربان جاؤ. آنکھوں میں بینائی ملی نا تو آسمان کی رنگت نہیں دیکھی نا، سب سے پہلے چہرہ ماں کا دیکھا. کہا ماں تیرا چہرہ بھی صاف نظر آ رہا، اور تو جو چادر اوڑے ہوئے نا وہ بھی صاف نظر آ رہی ہے. دعا اور نماز شکرانہ. اس کے بعد یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان، تو نے میرے بیٹے کو بینائی دی. میرے مالک پہلے بھی میں نے یہ بیٹا تیرے ہی نام کر دیا تھا، اور اب بھی میرا یہ بیٹا تیرے ہی نام ہے، تیرے دین کا کام کرے گا. یہ مجھے یاد آیا اس بات پر کہ یہ ہماری مائیں بہنیں اگر ٹھان لیں گھر کا ماحول دینی بنا لیں تو مانا کہ آج کے حالات کے پیش نظر محال تو نہیں ہے، مگر نظر نہیں آتا کہ امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوں، مگر یار ان کے غلام تو پیدا ہو جائیں گے. اور عورتوں سے کہوں گا گھر کا ماحول دینداری والا بناؤ، شوہر کا کہنا مانو. یہ نہ ہو کہ بیچارہ صبح سے شام تک وہ تو کما کر کے آیا، محنت کر کے آیا، اور شام کو گھر پہ پہنچا
تو پتہ یہ چلا کہ بھیا اس نے بھی سر پھوڑ لیا، اور میں کیا بتاؤں آگے کا حصہ۔ ایسا نہ کرو، تھکا ہارا آیا ہے، محبت سے بولو۔ اور شوہروں تم سے بھی کہتا ہوں، جیسا کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا بیوی کو پہناؤ، ان کو تکلیف نہ دو۔ یعنی بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیویوں کا حق ادا کرے، پھر دیکھو گھر کیسے جنت کا باغ بنے گا۔ بلکہ میں تو ایک مشورہ یہ دیتا ہوں شادیوں کے پروگرام میں کہ آنے والی دلہن اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے، تو خدا کی قسم ہر گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور شوہر کے جو ماں باپ ہیں نا، وہ اسے بیٹی کی طرح دیکھیں۔ وہ بھی یہ نہ ہو کہ کوئی کمی ہو گئی تو چوک چوراہوں پہ بیان ہو رہی ہے۔ جس گھر کی لڑائی باہر آئی تو پھر اندر کبھی نہ آئی۔ کیا بات ہے، کورٹ کچہری لڑائی جائے گی اور گھر اجڑ جائے گا۔ تو میں ادب کے ساتھ لڑکی کے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دو، کچھ کمی بھی ہے اگنور کرو، نظر انداز کرو، ایک دن اسے بھی احساس ہوگا اور وہ جا کر کے اپنے میکے میں کہے گی سسرالیں بہت ہیں مگر مجھے میرے شوہر کے جو ماں باپ ہیں ساس سسر، وہ ساس سسر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ مجھے میری بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زور سے بولو۔ ایسا بھی نہیں ہو، دیکھو برا مت ماننا میری بات کا، بعض ایسے ہو گئے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، چلانے کو طاقت نہیں، مگر چاہیے بلٹ۔ کیا بات ہے، ہمارے یہاں تو ایک کبڑے نے بلٹ مانگی، کبڑے نے۔ اللہ ہاں بھائی، جو کہہ رہے ہیں اب بارات واپس لے جاؤ، بلٹ لاؤ۔ اب لانی پڑی۔ اب بتاؤ وہ کبڑا کیسے بیٹھے گا اس سے؟ پہلی دفعہ بیٹھا تو کئی جگہ سے چھٹک گیا پہلی دفعہ۔ میں یہ کہتا ہوں بیوی فرما بردار ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ وہ ہیلی کاپٹر بھی دے دے، اگر بیوی فرما بردار نہیں ہے تو تم تو خود ہی ہیلی کاپٹر بن جائے گا، اس کا کیا کرے گا؟ ہیلی کاپٹر کا کیا کرے گا خدا کے؟ جی جی، بھائی ساس سسر نے ہیلی کاپٹر دے دیا اور بیوی ہے بدتمیز، تو اس ہیلی کاپٹر وہ تو ہیلی پیڈ پہ رہ جائے گا، جی جی تم جی، بھی اڑ جاؤ گے۔ آگے بیٹھا کرو، آگے بہت ساری باتیں بغیر مائک سے کہنے کی ہوتی ہے۔ جی جی جی، آئندہ سے دھیان رکھنا، ذرا زور سے بولو، بات سمجھ آئی؟ بیٹیوں کو میں نے یہ سمجھایا ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دو، اور شوہر کے ماں باپ سے کہا کہ تم اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دو، تو کسی گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، ٹوٹتے ہوئے گھر بچ جائیں گے، گھر تمہارے جنت کے باغ بن جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، جی جی جی، سچی بات ہے۔ اور یہ عورتیں اگر گھروں کا ماحول دینی بنا دیں حضرت، ماشاء وہ اللہ، کیسا ماحول تھا۔ محمد بن سیرین بہت بڑے محدث ہیں، سن ان کی بہن حفصہ بنت سیرین، سگی بہن، 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا ماحول اتنا دینی ماحول تھا کہ میری بہن صرف 12 سال کی عمر میں قرآن مجید کی حافظہ ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صرف 12 سال کی عمر میں مفتی صاحب، صرف 12 سال کی عمر میں کیسا ماحول انہوں نے اپنے گھر کا دینی بنایا۔ تو یہ صدقہ مدرسوں کا ہوتا ہے جو آپ کے مفتی صاحب کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے رہے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کی دولت آباد کر رہے ہیں۔ بے شک، ذرا زور سے تو بولو یار، زور سے۔ سبحان اللہ، ماں نے ٹھانا من بنایا، تو جانتے ہو وہی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، امام بخاری۔ کتنے بڑے ہوں گے یار، کوئی بچہ اتنا چھوٹا یہاں بیٹھا بھی تو نہیں ہے، یہ اثر قرآن پڑھنے کی عمر نہ ہوتی ہے بچوں کی، اس عمر میں اس درجے کی باتیں پوچھتے اور کرتے تھے جو مولویت کا بچہ کرتا ہے۔ درسگاہ میں گئے تو استاذ کہنے لگے بیٹے تو ابھی بہت چھوٹا ہے، کہا حضور آپ سے سند پڑھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے، کہا تو ہمیں بتائے گا، کہا حضور آپ کا ادب سر آنکھوں پہ، مگر ایک دفعہ کتاب میں دیکھ لیجئے۔ خدا کی قسم جب کتاب میں دیکھا تو بات بچے کی صحیح نکلی، سبحان اللہ، پیشانی چومی، اور ابھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے محدثین کے پاس, پڑھانے والوں کے پاس. ان کے پاس لکھنے کے رجسٹر تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا. تو ایک دن سب مذاق میں کہنے لگے محمد تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. امام بخاری کا نام محمد تھا. امام بخاری نے فرمایا کیسے وقت ضائع کر رہا ہوں؟ کہا تم تو کچھ لکھتے ہی نہیں ہو, آپ تو کچھ لکھتے نہیں, ہم سب کچھ لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے اب تک کتنی حدیثیں لکھ لی ہوں گی؟ کسی نے کہا 14,000, کسی نے کہا 15,000. آپ نے فرمایا تو آپ نے وہ سب یاد کر لی؟ سب نے کہا یار یاد کیسے ہو جائیں گی اتنی جلدی. امام بخاری نے کہا تم کتابیں کھولو, دیکھو, ادھر سے تم سنو, ادھر سے میں تمہیں سناتا ہوں. تب نشست ختم ہوئی تھی جب 14,000 حدیثیں سنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بول دو یار, زور سے بول دو. یہ کس کی دعاؤں کا صلہ تھا؟ زور سے بولو, کس کی دعاؤں کا صلہ تھا؟ آج جناب والا لکھیم پور کھیری ہو, سیتا پور ہو, یا میں بھارت کے سارے مدارس کی بات کرتا ہوں جن کی تعداد 10,000 بیٹھے گی پورے بھارت میں. کوئی مدرسہ ایسا نہ ہوگا جہاں امام بخاری کا نام نہ آتا ہو. ہوگا کوئی مدرسہ؟ کوئی مسجد ایسی نہ ہوگی جہاں امام صاحب جمعے کے دن تقریر کرتے ہوں اور بخاری شریف کا حوالہ نہ آتا ہو. اور پوری دنیا میں بات کرو تو لاکھوں مدرسے, لاکھوں جامعات, لاکھوں مکاتب, ہر جگہ بخاری 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 بخاری. اور درس نظامی کے تو مدرسوں میں ختم بخاری, شعبان میں دیکھو ختم بخاری, بچیوں کے مدرسے میں دیکھو ختم بخاری. یا اللہ تو نے امام بخاری کو کتنی عزت عطا فرما دی کہ شرق میں, غرب میں, جنوب میں, شمال میں, ہر جگہ ان کا نام روشن ہو گیا. ہمارے مفتی کلیم صاحب مسکرا کر کے بولے بات یہ ہے ان کی ماں نے انہیں دل سے دعا دی, اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا پار لگا دیا, ان کی شہرتوں کا پرچم لہرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کا کہا مانو, اور وہیں پہ بات لے کے آتا ہوں. ماں باپ سے بھی کہتا ہوں بچوں کو جاہل نہ رکھو, زیرو بیٹا سناٹا, انہیں کچھ نہیں آتا جاتا ایسا بھی مت رکھو, بلکہ ہم نے جو شروع میں پیٹ شیر پڑھا تھا حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, بھلے دو نوالے کم کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. صحیح ہے کہ نہیں بات؟ اور پھر جب ماشاءاللہ ماں باپ آپ کے پڑھائیں گے, آپ کامیاب بن جائیں گے, تبھی تو آپ اپنی ماں کے لیے کہیں گے یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے, اپنی ماں سے جسے محبت ہے. غور سے تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لگے اللہ. ہاتھوں ناظم صاحب 4 مصرے اور سن لو اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, کیا بات ہے بھائی جن کے پاجاموں کا سائز صحیح نہیں وہی کہتے ہیں. جی جی جی. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں, بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ بھی, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کو بگ رہا ہے. ابھی نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کب تک سنیں گے پروگرام؟ فجر تک. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. کیا بات ہے حضرت, بہت کو. ہمارے مفتی کلیم صاحب نے آپ کے بارے میں جیسا بتایا میں نے تو آپ کو اس سے بھی اچھا پایا. اور ابھی ہمارے اشعار رضا نام ہے بھئی آپ کا, بہت اچھا پڑھا. کتنے شاندار اشعار پڑھے بھئی انہوں نے. حسنین کو بھی لے آنا, ہاں ماشاءاللہ. اس کو کلام کو دوبارہ پڑھ دینا, ابھی ہم سنیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. توجہ ہے, نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. یہ مت سوچنا کہ غریب آدمی کیسے پڑھائے گا. ہم نے تقریر ہی یہاں سے شروع کی تھی, غریب جلدی پڑھا دیتا. ممبئی میں نام تھا لڑکے کا انصار. تھوڑا ہی کو کم کر دیو بھیا, ذرا مائک اچھا بول رہا آپ کا ماشاءاللہ. انصار, کیا نام بتایا میں نے؟ باپ رکشا چلاتا تھا. اب اندازہ لگا لو کتنا غریب ہوگا. رکشا چلاتا ہو جس کا باپ, کتنا غریب ہوگا. جی.
کہتے ہیں من کو لگ گئی پڑھانا ہے. حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کیجئے. سارے لوگ کھڑے ہو جائیے, استقبال کیجئے حضرت کا ماشاءاللہ. نعرہ لگاؤ بیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار حسین ملت, سرکار حسین ملت. نعرہ تکبیر. واحدی دولا, واحدی دولا, واحدی دولا. سرکار حسین ملت, سرکار حسین ملت. واحدی دولا, واحدی دولا, واحدی دولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, مبارک مبارک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. فیضان بلگرام شریف سرکار حسین ملت. جی جی ماشاءاللہ. جی آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی حضرت کی تقریر ہوگی, اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا, دستار بندی ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگا. جب تک ایک ایک سے مسافہ نہیں کر لوں گا, جب تک انشاءاللہ تعالیٰ ممبر شریف کے نیچے نہیں اتروں گا. ٹھیک ہے, بیٹھ بیٹھ بیٹھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے آتی ہیں روز روز کہاں, پڑھ دوں, آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں, بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. ارے کیسی عظیم شخصیت تشریف لائی ہے, اور چہرہ دیکھو, چہرہ تو فوراً یہ ذہن میں آ رہا ہے, یا اللہ جب بلگرام کے لال کا یہ حال ہے تو آمنہ کے لال کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. جب نواسوں کے نواسے, پھر آگے پڑھتے چلے جاؤ. 18ویں بیٹے ہیں آپ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ کے. بے شک, بے شک, بے شک. اور ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں ہمارے رضا نے سکھلایا نسبتوں کا ادب کیا ہوتا ہے. کیا بات. اور حضرت کیا کہا, تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضرت آج ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو کتنے موڈ میں ہیں حضرت. ماشاءاللہ, تو دیکھ کے حضرت کتنے خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آل رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے, سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا. جی جی, بے شک, بے شک. سبحان اللہ تو بولو ذرا. سبحان اللہ. اور یہ ماشاءاللہ آج تقریباً 10 سال کے بعد, بلکہ 12 سال کے بعد ہمارے حضرت مولانا ریاض صاحب جو 4 یا تقریباً 6 سال میرے ساتھ رہے, ساتھ پڑھے, اور یہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے یہ مفتی کلیم صاحب چھپے رستم نکلے. ارے بیٹھو بھئی, آ کر کے بیٹھو, پھر جگہ نہیں ملے گی بعد میں. بیٹھ جاؤ, بیٹھو بھئی, سارے لوگ بیٹھ جاؤ, اندر آ کر کے بیٹھو. چلو چلو, آپ تو بیٹھو, آپ بیٹھو, آپ بیٹھو. ارے بھیا, او بھیا, پیار سے, پیار سے, مسکرا کے, مسکرا کے. ارے آپ تو بیٹھو, چلو چلو, کوئی بات نہیں, بیٹھو بیٹھو, آپ تو بیٹھو. چلو کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی کسی سے زبردستی نہ کہو, آتا ہے وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. جس کو آنا ہوگا ایک دفعہ کہیں گے وہ آ جائے گا, جس کو آنا ہی نہیں ہوگا کھینچ کے بھی لاؤ گے تو چلا جائے گا. تو زبردستی مت کہو, یہ پیار کا سودا ہے. جو آئے گا وہ آئے گا, نہیں آئے گا کوئی بات نہیں, اللہ اسے وہاں ثواب عطا فرمائے. سب اپنے ہی تو بھائی ہیں, غیر نہیں ہیں. حضرات تو یہ ایسی عظیم ہستی ہے ماشاءاللہ. اور آج ماشاءاللہ بتا رہا تھا نا مولانا ریاض صاحب, یہ بھی لائبریری ہیں چلتی پھرتی کتابوں کی. دیکھنے میں حضرت سیدھے سجن لگتے ہیں, اور سیدھے سجن تو ہیں ہی ماشاءاللہ, مگر علم کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہیں. اور اشرفیہ میں جب میرے ساتھ پڑھتے تھے تب سے ہی ماشاءاللہ. اور یہ تو قلندر مزاج آدمی ہیں ماشاءاللہ مفتی کلیم صاحب. اللہ سلامت رکھے دونوں کی جوڑی کو, یہاں جتنے بھی علماء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. اور حضرت نے مبارک قدم آج رکھ دیے ہیں نا یہاں, پہلے بھی آتے رہے ہیں, آئندہ بھی آتے رہیں گے. آپ لوگ اتنی محبتوں کا اظہار کیجئے, حضرت کو بتا دیجئے کہ حضور آپ آتے رہیے,
हम अपनी निगाहों को फर्श राह बनाते रहेंगे। ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनून क्या क्या। बेशक 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 शक शक शक। इन्हीं के घर का पैगाम मैं आपको सुना रहा था कि आधी रोटी खाएंगे चको पढ़ाएंगे। यार तुमने फिर आवाज अपनी डाउन कर ली। जब तुम आवाज ही ना निकाल ले तो पढ़ाओगे क्या? आधी रोटी खाएंगे। देखो आपसे तेज तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं, बेटा पढ़ोगे, आप भी पढ़ोगे, मदरसों में भी पढ़ो बेटा, है ना, और स्कूल में भी पढ़ो, ठीक है, दोनों तरह की तालीम हासिल करो। और जिस बच्चे में ज़्यादा टैलेंट है माशाल्लाह मुफस्सिर बनाओ, मुहद्दिस बनाओ। और वैसे तबई तौर पे पता चल जाता किस बच्चे में किस तरफ ज़्यादा उसका मिलान है तबीयत का, जी है ना, कुदरती तौर पे। तो जिस चीज़ में उसको ज़्यादा दिलचस्पी हो ना वो बना दो उसे, फिर देखो इंशाल्लाह कैसे नाम रोशन करेगा आपका। ज़ोर से बोलो ज़रा। इल्म होता है यार आदमी। मैं बता रहा था ना तुम्हें अंसार शेख का, बस ये सुना दो फिर ख़त्म करता हूँ। उसका बाप रक्षा चलाता था, रक्षा, मुंबई का। ठान लिया उसने बेटे ने पढ़ूंगा। खुद बताता है कि मेरे पास सर छुपाने को छत तक नहीं थी, फुटपाथ पे सोता था, फुटपाथ पे, अल्लाह अकबर, फुटपाथ पे। और कोचिंग सेंटर में चूंकि कोचिंग लेता था, पढ़ता था, फीस जमा करने को पैसे नहीं होते थे, तो कहता है मैं होटल पे काम करता था, लोगों के झूठे बर्तन धो करके अपना पेट पालता था। मेरे फादर से, मेरे वालिद साहब से लोग कहते थे कि तुम मुसलमान हो, मुस्लिम कम्युनिटी को तो वैसी जॉब नहीं मिलती, क्या करोगे, पढ़ा के कहाँ से बातों में आ गए, और तुम्हारा बेटा यूपीएससी एग्जाम निकालने को कह रहा, वो डीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। मुसलमान तो होमगार्ड बन जा तो बड़ी बात है, कहाँ से डीएम बनेगा। उसने कहा मेरे पिताजी को वर्गलाते थे, पिताजी के कभी कभी पाँव उखड़ते थे, मगर मेरी माँ मेरे वालिद साहब से कहती थी हम 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, 1 वक्त का खाएंगे, मगर अपने बेटे को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार खोटा है। हम पढ़ते ही कहाँ है, हमें शिकवा करने का हक कहाँ है गवर्नमेंट से? जब आप पढ़ते ही नहीं, आगे बढ़ते ही नहीं, फिर कहो कि गवर्नमेंट हमें सैलरी नहीं देती। 91 लोग शुरू में पढ़ने जाते हैं बचपने में, और कम होते 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 आखिर में वो 12% रह जाते हैं। वो 91 वाले अगर 70 भी रहते तो कम से कम 70 में से 20 को तो जॉब मिलती। जी जी जी। और मैं ये कहता हूँ जॉब ना भी मिले हुजूर, हजरत के सामने अर्ज करते हुए मैं कहता हूँ आप सबसे कि मैं कहता हूँ चलो जॉब ना भी मिली, पढ़ा लिखा घास भी खोदेगा तो सलीके से खोदेगा। जी जी जी, सही बात है, सही बात है, बेशक बेशक। और जॉब के लिए क्या पढ़ना, और जब तुम मेहनत करोगे, मैं कहूँ सरकारी नहीं तो प्राइवेट मिलेगी। एक चिराग तो जलाओ, आज नहीं मिलेगी तुम्हारे बेटे को मिलेगी। जी जी। रक्षा चलाने वाले का बेटा अंसार शेख उसका नाम, 12 घंटे पढ़ते और स्टूडेंट, वो पढ़ता 16 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, कहता रात में सो जाता। मुफ्ती साहब कहता है तो नींद नहीं आती, चपकता हुआ टपकता हुआ मकान का जो हमारे मकान की जो छत थी वो दिखाई देती, कभी अब्बा दिखाई देते, कभी रक्षा दिखाई देता, तो नींद ही कहाँ आती थी। कोई आकर के मुझे उठाता, मेरे कानों में कह रहा होता हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। सोता नहीं था, थोड़ा बहुत सो लिया बस। अंसार शेख नाम है, यहाँ से जाने के बाद सर्च करना, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये करता हूँ जो भी बताया जाए मजबूत हो, वरना हम भी उन लोगों की तरह वायरल होने लगेंगे जो आजकल होते रहते हैं सोशल मीडिया पे, बेसर पैर की सुनाते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर करके आते हैं। और हम तो उनसे भी कहते हैं भैया करामात सुनाओ तो सबूत तो पुख्ता लेकर के आओ, बदनामी मत कराओ अहले सुन्नत की। हमारे पास बहुत सबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बयान करो मजबूत बयान करो। बहरहाल ये कोई फेक न्यूज नहीं है, यहाँ से जाने के बाद सर्च कर लेना, अंसार शेख नाम है इस लड़के का। और जानते हो मेहनत की, हमने शुरू में आपसे क्या जुमला कहा था कि जो मेहनत करेगा वो मेहनत का फल आएगा, पाएगा। संघर्ष की राह जो चलता है हालात वही बदलता है।
جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے سورج بن کر ضرور چمکتا ہے. چمکتا ہے بے شک بے شک. یہ ہمارے مفتی صاحب اور ہم دونوں ایک ہی ساتھ سبق یاد کرتے تھے مزار حافظ ملت میں. یہ تو خیر قلندر مزاج آدمی تھے یہ اور اونچے درجے کے تھے، مگر ہم لوگ جو تھے اور دیکھو راتوں سے جنگ جیتی تو ہمارے مفتی کلیم صاحب چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں؟ جی بے شک. ہمارے مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں؟ آپ بھی اور چمک رہے ہیں. آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہی نہیں ہوتا اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. اس لیے حضور میں نے یہ کہا حضرت کی موجودگی میں آل رسول کی موجودگی میں کہ آدھی روٹی کھائیں گے. بیٹا پڑھو گے، پڑھائی کر رہے ہو پڑھائی بھی کرو ہے نا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یوواؤں میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے. رکشا چلانے والے کا بیٹا نام ہے انصار، رات میں جاگتا ہے دن میں جاگتا ہے ضرورت بھر سوتا ہے. اور پورے انڈیا میں اس لڑکے نے ریکارڈ بنایا. پورے انڈیا میں کلیجے پہ برف پڑے گی سکون ملے گا. سنو پورے انڈیا میں اس لڑکے نے ریکارڈ کیا بنایا؟ صرف 21 سال کی عمر میں وہ لڑکا UPSC ایگزام نکالنے والا بن جاتا ہے. حضرت صرف 21 سال کی عمر میں. اور خود کہتا ہے جب میں کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے فون اپنے والد صاحب کو کیا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب سواریاں اتار رہے تھے رکشے میں سے. یعنی رکشے سے سواریاں اتار رہے تھے. اور میں نے کہا والد صاحب ابو جی ابا جو بھی کہتا تھا کہ ابو جی، کہتے میرے بھی آنسو نکل آئے. یہ میں سے کامیابی وہی ہے جو پریشانیوں کے بعد ملے. جی 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 بے شک. کامیابی جو پریشانیوں کے بعد ملے تبھی تو پتہ چلتا کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے بھی آنسو نکل آئے. میں نے کہا ابو جی آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا. تو والد صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا، صرف رونے کی آواز آئی. اور کہا بیٹے گھر واپس آ جا، میں تجھے گلے لگ کے رونا چاہتا ہوں. گھر پہ پہنچا میں نے پتا جی کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی. کہتے ہیں DM بننے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا خوشی اس بات کی تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو سکون مل گیا ہے. اے جوانوں یوواؤں، تمہیں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں اپنے ماں باپ کو غم کے آنسو نہ رلاؤ، انہیں وقت سے پہلے بوڑھا نہ کرو، اپنے ماں باپ کو بلڈ پریشر ہائی کرنے کا ذریعہ نہ بنو. ارے رلانا ہی ہے تم غم مسرتوں کے آنسو رلاؤ، خوشی کے آنسو رلاؤ. انصار کہتے ہیں خوشی DM بننے کی اتنی نہیں تھی جتنی خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو رلانے کا کام کیا، بھائی کو رلانے کا کام کیا، بہن کو رلانے کا کام کیا. مگر یہ سب رو رہے تھے تو غم میں نہیں رو رہے تھے، میرے DM بننے کی خوشی میں رو رہے تھے. ذرا بولو زور سے بولو ذرا. اب تو مانو گے کہ نہیں مانو گے کہ جو محنت کرے گا وہ پھل، آواز آئے وہ پھل. بس یہ 5-7 منٹ میں بات مکمل کروں. مفتی صاحب شاید آپ نے ایک نام سنا ہوگا APJ ابوالکلام. نام سنا ہے APJ ابوالکلام؟ معلومات رکھا کرو بھلے آدمیوں. اپنے بھارت کو جو پرمانو بم ملا ہے نا وہ بھی ٹوپی والے کا ہی صدقہ ہے. توجہ ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھو. سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا. ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا. کچھ زیادہ وقت لگے گا، ہاں کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا. کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی، محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو پڑھو میرے ساتھ. آدھی روٹی کھائیں گے. ایک دن میں تو آپ کو آپ کا خواب نہیں ملے گا، یہ میں بھی جانتا ہوں. ایک دن میں تو آپ کو وہ منزل نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں، لیکن محنت جاری رکھی. ایک دن میں نہیں ملے گی مگر ایک دن ضرور ملے گی. جملہ سمجھ میں نہیں آیا شاید. ایک دن میں نہیں ملے گی مگر ایک دن، زور سے ایک دن قدم آگے بڑھائے جا.
محنت کرتا جا، کتابیں پڑھتا جا، مگر حضور جب سے یہ موبائل کی وبا چلی ہے حضور، تب سے ہمارے یواؤں کو برباد کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے موبائل۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے ہیں مدارس میں یا اسکول میں، اللہ ماشاءاللہ اچھے خاصے ذہین تھے، مگر صاحب یہ دجال ہاتھ میں کیا آیا؟ بڑے بڑے ذہین طلبہ، اس کا تو صحیح استعمال ہے تو ہی صحیح ہے، ورنہ بیڑا غرق ہے۔ اور اسی موبائل کی وجہ سے قوم کی کتنی بیٹیاں معاذ اللہ ارتداد کے راستے پہ چلی گئیں۔ اس لیے آج ایک پیغام یہ بھی دے کے جاؤں گا کہ اپنے سیکیور بہترین ادارے چندے کر کے بناؤ، کیسے بناؤ، پرائمری تک، کم سے کم یہ جونیئر تک، یہ انٹر تک اپنے اسکول بناؤ کوشش کر کے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ تعلیم کی طرف توجہ دو گے۔ خیر میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نہیں کافی ہو گیا بھئی، دیکھو مفتی صاحب میں آپ سے بھی کہوں گا عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ اور تھوڑا میں کوئی سیمنٹ کا بنا ہوا تھوڑی ہو گیا۔ خیر محبت ہے، ہمارے معاریات صاحب سے کافی زمانے کے بعد ملے، حضرت کے وہاں 18 اپریل کو 19 اپریل کو، ارے آپ تو 18 میں ہی پہنچ جاؤ، 19 اپریل کو عرس واحدی زاہدی ہے، جس میں حضرت نے خاکسار کو بھی حکم دیا ہے چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو 19 اپریل کو ملیں گے۔ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اور ماشاءاللہ حضرت کی مبارک دعا ہوگی، علی کا لال ہماری محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ خیر باتیں بہت ہی بھائی، اب آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں کیسے ڈال سکتا ہوں، 10 منٹ میں اور بولتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیے سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر میں اب یہ چاہتا ہوں 10 منٹ، یہ جو دستار بندی ہو رہی ہے 3 لڑکوں کی، ان کے ماں باپ، تایا تائی، چاچا چاچی، جو بھی آئے ہیں یار، رشتہ دار وغیرہ، اور یہ جتنے آئے ہیں انہیں جتنا اچھا لگے اپنی خوشی سے اس مدرسے کو سونپ کے جائیں، میرے ہاتھوں کے ذریعے، حضرت کے ہاتھوں کے ذریعے، اور کمر مضبوط کریں، پیٹھ مضبوط کریں ہمارے قلندر کی ماشاءاللہ، ہمارے مفتی کلیم صاحب کی اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ۔ جتنا بھی آپ کو اچھا لگے، میں اشعار پڑھ رہا ہوں، اب جو بھی آپ دو گے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا ہے وہ بھی ادارے کا ہے۔ سبحان اللہ، تو بولو ذرا زور سے، سارے لوگ اپنی خوشی سے، سارے لوگ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ ترک دنیا زباں پہ ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا۔ ارے جو بھی دینا چاہیں، جتنا بھی دینا چاہیں یار، ہاں گھور گھور کے کیا دیکھ رہے ہو، جتنا بھی سب کو آ جانا چاہیے۔ 10 روپے ہیں 10 روپے، 1000 روپے ہیں 1000 روپے، جتنا بھی تمہیں اچھا لگے۔ اے بیٹا دونوں بچے کھڑے ہو، دونوں ایگو کم کرو یار اس کا، دونوں کھڑے ہو جاؤ بیٹا، جاؤ عورتوں میں جاؤ، دونوں عورتیں جو بھی اپنی خوشی سے تعاون پیش کریں مدرسے کا، اگر بندے بھی دیں تو لے لینا، منع مت کرنا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، ادھر جانا، پھر اس روم میں، پھر اس روم میں۔ جو بھی عورتیں ہماری مائیں بہنیں اپنے طور پر خوشی میں جو بھی آپ ادارے کے لیے پیش کرنا چاہیں، ترک دنیا زباں پہ ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، سر بسجدہ گئے روح نکلے جائے تو خوش نصیبی پہ نازا رہوں گا سدا، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، پھر تو رحلت کا کیسا مزہ آئے گا۔ یار ماحول ایسے خراب مت کرو، پیسے دیتے رہو، جہاں بیٹھے ہو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، چونکہ ابھی دستار بندی بھی ہونا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے اشعر صاحب کے کلام بھی ہونا ہے۔ جتنا آپ کو اچھا لگے ادارے کو پیش کر دو، لیکن بیٹھ جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ایسی جا کے بیٹھو اپنی اپنی جگہ، وہاں آپ لوگ کیوں کھڑے ہو، آپ تو بیٹھو۔ جو لوگ ادارے کو پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ، چونکہ یہ ادارہ گلشن برکات، کیوں نہ کہنا ہوئی مفتی صاحب، گلشن دارالعلوم گلشن برکات، اور ماشاءاللہ عمارت بھی کافی عالی شان ہے،
बड़ा इदारा है भाई, और माशाल्लाह बच्चे भी पढ़ रहे हैं, खाना यहीं पे बनता, बस्ती से आता, बस्ती से आता माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे जो बस्ती के लोग हैं। हाँ बैठते रहो बैठते रहो, अब वहाँ पर आप अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे अपनी खुशी से। हम ये नहीं कहते कि आपको 5,000 ही देना 2,000 ही देना है, जितना भी हो बहरहाल, लेकिन ये भी ना 5-5 रुपए लेकर आ जाओ भले आदमी हो। जितना तुम्हें अच्छा लगे चलो, बहरहाल आपका मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, जो अच्छा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। हमारे बुजुर्ग हैं देखो माशाल्लाह, 100 रुपए का ताउन पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लाओ कुछ मुझे दो ताकि भीड़ कम हो, मैं यही मदरसे के लिए जल्दी माशाल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे। चूँकि 1:15 बजने को है और 2 बजे के तक प्रोग्राम इख्तिताम पजीर भी होना, भी दस्तार बंदी भी होना है, और हमारी तकरीर भी 1.5 घंटे के आसपास हो गई यार, मगर तुमने सुना इतना अच्छा है, ना वक्त का मुझे पता चला ना आपको पता चला। ये आपकी मोहब्बत है मेरे साथियों, आपका प्यार है। बैठ जाओ भाई अपनी अपनी जगह, जाना मत अभी दस्तार बंदी के लिए हमारे नकीब जलसा आएंगे, वो दस्तार बंदी का ऐलान करेंगे। उसके बाद अशर रजा साहब आएंगे जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, और वो आपको महसूस करेंगे। और मेरे ख्याल से ये हर साल दस्तार बंदी होती है, हर साल होती है ना, और दर्जे मौलवियत से भी फारिग हुए माशाल्लाह बच्चे। अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको खूब बरकतें अता फरमाए। राह खुदा में जो बंदा 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह ताला के करम से उसको उसके बदले में 700 रुपये अता किए जाते हैं। अल्लाह चाहे उससे ज़्यादा अता कर देता है। अल्लाह बड़ा करीम है, दाता भी है, करीम भी है, कारसाज है। जो मांगना है मांगो मोहब्बत से प्यार से, फैयाज है वह और रहीम व करीम है। मायूस होना कुफ्र है परवरदिगार से। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अब मैं कहूँगा हमारे नकीब जलसा से वो तशरीफ़ लाएँ। ये सामईन अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। कहाँ चले गए वो नकीब जलसा हमारे? चले गए? आ जाएंगे। ला भाई मुझे दो नाम, मैं दे लेता हूँ बच्चों के नाम जिनकी दस्तार, ला लिस्ट दो जल्दी से। ये बच्चे स्टेज पे आ जाएं, मैं नाम ले रहा हूँ। और इनकी जो है हजरत के मुबारक हाथों से, उलमाए किराम के हाथों से दस्तार बंदी होगी। ये वो फसल है जो तैयार होकर के आई है आपकी मेहनतों के नतीजे में। हजरत हाफिज मोहम्मद नफीस इब्ने हाशिम अली, ये खानपुर। हजरत मौलाना मुनव्वर रजा इब्ने नौशाद अली, ये जो है माशाल्लाह ये मौलवी बने हैं। हजरत मौलाना अब्दुल कलाम इब्ने इम्तियाज अली, ये 3 तलबा हैं। ये आएँ और आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे, बड़ा हसीन व जमील ये मंजर होता है। बड़ी मेहनत से ये तलबा इस मंजिल तक पहुंचते हैं। नारे का जवाब दीजिए। आप लोग बैठ जाइए सारे लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब हजरत को थोड़ा सा दस्तार बंदी के लिए, हाँ आप रख दो, यहीं पे रख दो। आ जाइए। नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे बंदी, सैयद हुसैन मियां साहब किबला, सरकार हुसैन साहब किबला, वाहिदी दूल्हा, वापस बोलो वाहिदी दूल्हा, सरकार हुसैन मियां साहब किबला, जश्न दस्तारे बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जी हज़रात, कारी अशर रज़ा साहब की बिला नाते पाक पेश करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी। अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए। बैठ जा